السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی تازہ جیو ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ ٹھٹہ ٹرک اور وین کی ٹکر 9 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ٹھٹہ میں ٹرک اور وین کی ٹکر سے 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ٹھٹہ میں یہ واقعہ روڈ پہ ہے۔ جاں بحق افراد کا تعلق قذافی ٹاؤن کراچی سے تھا۔ اس کے علاوہ جاں بحق افراد جو کہ پکنک منانے کے لیے جا رہے تھے، جاں بحق افراد پکنک کے لیے خیجر جھیل جا رہے تھے، تو اسی دوران ٹرک اور وین پر آپس میں ٹکر ہوئی، جس سے ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا اور میتیں کراچی پہنچا دی گئی۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 میتیں ورثہ کے حوالے کر دی ہیں اور اس میں 3 میتیں سرد خانہ میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ 6 میتوں کو ورثہ کے حوالے کر کے 3 میتوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرد خانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس پر گورنر سندھ کا نوٹس، کمشنر نے نوٹس لینے کو کہا۔ ایم کیو ایم نے ارکان پارلیمنٹ سے استعفیٰ لے لیا۔ وزیر اعظم کا خالد مقبول صدیقی سے فون پر رابطہ، اور انہوں نے فون پر رابطے کے گئے مردم شماری پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مردم شماری پر تحفظات قائم رکھے جائیں اور اسی طرح مردم شماری پر اپنی پوری توجہ کے ساتھ تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کو پورے عمل طرح بیان کیا گیا۔ پاکستانی امریکن تنظیم کے ارکان کا کیپٹل ہل کا دورہ۔ پاکستانی امریکن تنظیم کے اراکین کا کیپٹل ہل کا دورہ۔ پاکستانی امریکن تنظیم کے اراکین کے ساتھ کانگریس میں ملاقات۔ امریکی کانگریس ممبران سے ملاقات کی۔ پاک بیک اراکین کی بھی امریکن کانگریس میں ملاقات کی درخواست ہے۔ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈلوائیں۔ عہدیدار پاک بیک نے کہا ہے کہ درخواست پر پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈلوائیں۔ پاکستان کی صورتحال پر بائیڈن انتظامیہ کو خط بھی لکھوایا جائے گا اور اس خط کو پاکستان کی صورتحال کے مطابق ہی لکھا جائے گا۔ خط پر مزید اراکین کانگریس کے دستخط بھی کرائے جائیں گے اور خط پر امریکی وزیر خارجہ کو 28 اپریل کو بھیجا جائے گا۔ پاک بیک نے کہا کہ خط امریکی وزیر خارجہ کو 28 اپریل کو بھیجا جائے گا۔ پاکستان میں ملک میں منکی پاکس کا دوسرا کیس سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان میں منکی پاکس کا بڑھتے ہوئے کیس بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ملک میں منکی پاکس کا دوسرا کیس سامنے آ گیا۔ دوسرا شخص جہاز میں مریض کے ساتھ تھا اور یہ شخص سعودی عرب سے پاکستان روانہ ہو رہا تھا اور دونوں ہی شخص ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مریض سعودی عرب سے پاکستان آیا اور اسی دوران اس کے طبی معائنے پر منی پاکس کا پیشنٹ نکلا۔ منی پاکس کا مریض پمز میں زیر علاج ہے۔ اس کو پوری طرح کرنٹینہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ منکی پاکس دوسرا شخص اپنے گھر میں کرنٹینہ میں ہے اور جو زیر علاج ہے وہ پمز ہسپتال کراچی میں زیر علاج ہے۔ دونوں کا تعلق راولپنڈی اسلام آباد سے ہے اور ایک اس میں پیسنجر کے طور پر جہاز میں سعودی عرب سے پاکستان روانہ ہوا۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہر آنے والے شخص کی اسکیننگ ہوگی، جس سے باہر سے آنے والے مشتبہ افراد کی اسکریننگ ہوگی۔ اسکریننگ میں ان سے ظاہر پتہ چل جائے گا کہ منی پاکس کا یہ پیشنٹ تو نہیں، اس لیے تاکہ اس پہ حفاظتی انتظامات کو فوری رد عمل پر لایا جائے۔ منکی پاکس جو پاکستان میں بے شمار جگہ پر پھیلتا جا رہا ہے، یہ ایک نئی بیماری ہے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے شفا عطا کرے اور اس بیماری سے ہمیں دور کرے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج پنڈی میں پریکٹس کریں گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج پنڈی میں پریکٹس کریں گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ آج پنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچز کی سیریز کی تقریب ٹرافی رونمائی بھی آج ہوگی۔ 5 میچز کی سیریز پہ کے تقریب اور سیریز کا پہلا ون ڈے جمعرات کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا پہلا ون ڈے جو کہ جمعرات کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں، سوڈان سے برطانوی شہری کو لے کر برطانیہ کی پہلی انخلا کی پرواز قبرص پہنچ گئی۔ آج رات اور بدھ کو مزید پروازیں متوقع ہیں، کیونکہ فوج 72 گھنٹوں کی جنگ بندی کے دوران سینکڑوں افراد کو جنگ زدہ ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی بی سی کو بتایا گیا کہ پہلے طیارے میں 39 افراد سوار تھے، جن میں سے کل 260 کے آج رات پہنچنے کی توقع ہے۔ پھنسے ہوئے برطانیہ کے شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خرطوم کے قریب ہوائی اڈے پر بغیر کسی محافظ کے اپنے راستہ بنائیں۔ حکومت نے کہا ہے دارالحکومت خرطوم کے قریب ایک ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والے RAF طیاروں میں بچوں، بوڑھوں اور طبی حالات والے خاندانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مسٹر وینس نے منگل کو ایک
کامرس کمیٹی کو بتایا کہ 120 برطانوی فوجی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے رائل منرل مشرقی ساحل پر بھی ایک بندرگاہ کے ذریعے سوڈان سے باہر جانے کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی انسانی ہمدردی کے رد عمل کو ہنگامی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ صرف برطانوی پاسپورٹ ہولڈرز اور برطانیہ میں داخلے کی منظوری کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی خاندان اہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ لوگوں کو انخلا کی جگہ کا سفر نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ایسا کرنے کے لیے نہ کہا جائے، لیکن منگل کی دوپہر کو اس کے مشورے کو اپ ڈیٹ کیا گیا جس میں لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ خرطوم کے شمال میں واقع وادی سیدرا ہوائی اڈے تک جلد سے جلد اپنا راستہ بنائیں۔ آن لائن شائع ہونے والے مشورے میں نقل مکانی کرنے والے کو متنبہ کیا گیا ہے کہ سوڈان کے اندر سفر آپ کے اپنے خطرے پر کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے لحاظ سے منصوبہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ سوڈان سے دوسرے ممالک نے سینکڑوں لوگوں کو ہوائی جہاز سے نکالا ہے جن میں یورپی یونین کے ممالک کے 1000 سے زیادہ افراد بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جرمنی 6000 پروازوں میں لگ بھگ 500 افراد کو ایئر لفٹنگ کے بعد منگل کی شام کو اپنے انخلا ختم کرنے والے تھا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین ڈیلس نے چینل 4 کی خبروں کو بتایا کہ ہم لے سکتے ہیں واقعی اس وقت کون آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کچھ خطرہ ہے، کچھ طیارے بڑے نہیں ہیں۔ برطانیہ کی ایک ذریعے نے منگل کی دوپہر کو BBC کو بتایا کہ سوڈان میں شہریوں کے ساتھ رابطہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور لوگ ایئر بیس تک پہنچنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ انخلا کی پہلی پرواز میں سوار افراد میں بچے اور 70 سال سے زائد عمر کے لوگ شامل ہیں۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ قبرص کے لارنا کابین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترنے والے افراد کو بعد میں واپس برطانیہ پہنچا دیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزراء اپنے شہریوں کو شدید لڑائی سے بھاگنے میں مدد کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ گئے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگوں تک پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ کے وزیر اینڈریو مچل نے پیر کو کہا ہے کہ تقریباً 4000 برطانوی شہری سوڈان میں ہیں اور ان میں سے 2000 پہلے ہی مدد کی درخواست کر چکے ہیں، لیکن انخلا پر پہنچنے پر والوں کی تعداد کم ہونے کی توقع ہے۔ BBC سمجھتا ہے کہ فوج اس مفروضے پر کام کر رہی ہے۔ ان کے پاس 24 گھنٹوں کی کھڑکی ہے جس میں سوڈان کے اندر اور باہر طیاروں کو لے جانا۔ اس ونڈو کو وزیر اعظم رشی سنگھ نے بالکل نازک قرار دے دیا گیا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت کو اپنی لپیٹ میں لینے والی لڑائی میں ایک عارضی توقف نظر آتا ہے، حالانکہ نئی فائرنگ اور گولہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور پچھلے معاہدے ٹوٹ چکے ہیں۔ 15 اپریل سے حریف فوجی ڈھیروں کے درمیان جھڑپوں کے بعد سے اب تک کم از کم 459 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ سیکرٹری خارجہ جیمز کلوری نے کہا حکومت لوگوں کو ہوائی اڈے تک لے جانے اور سیکرٹری بعد ازاں منگل کو انہوں نے کہا کہ صورتحال خطرناک، اتار چڑھاؤ اور غیر متوقع رہی ہے اور یہ کہ آپریشن کی عمل درآمد کا انحصار لڑائی میں شامل افراد پر ہے۔ انخلا پر کام کرنے والے دفتر خارجہ کی عملے سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر سوانک نے کہا ہر ایک کو جو اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے حاصل کرنے کے لیے بڑے دھکے کی ضرورت کھانی پڑے گی۔ یہ تک کہ اپنی پوری اپڈیٹ ملتے ہیں اور بریکنگ نیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔